اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں اور آپ خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ ایک مینار مسجد خانوال شریف میں ماہانہ مجلس ذکر کے موقع پر جمع ہیں۔ دعا فرمائیں کہ حق جل شانہ ہماری آج کی یہ حاضری اللہ والوں کے مقدس مقام پر، جہاں پہ بڑے بڑے اللہ والوں نے اپنی توجہات یہاں پر منتقل فرمائی، اللہ تعالی ہمیں اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقبول، محبوب اور پیارے بندوں کی جگہ ہے، اور جو جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جگہ ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں جو آنے والوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی ہمارے حضرت جی اس وقت جو عمرے کے سفر میں ہیں، یقیناً ان کی توجہات، ان کی دعائیں اس مبارک جگہ سے جہاں سے ساری کائنات کے مشائخ کو، علماء کو توجہات ملتی ہیں، اس جگہ سے ہمارے لیے دعائیں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بلا تمہید آپ حضرات کے سامنے تصوف و سلوک کے حوالے سے چند بنیادی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے عرف میں بہت عجیب عجیب فتنے ہیں، بڑے عجیب عجیب فتنے ہیں۔ تصوف و سلوک کے راستے پر نہ چلنے کے بہانے اور اس کا انکار کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ تصوف کا جو راستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی مقبول اور محبوب راستہ ہے۔ یعنی آپ اس راستے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں پر جو مقاصد بیان کیے گئے، ان مقاصد میں ایک مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ اور زکوٰۃ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ جس طرح مال کی میل نکالی جاتی ہے اور اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے دل کے اندر جو گند اور میل ہوتا ہے اس کو نکالنے کی جو محنت ہوتی ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اچھا، جب بھی یہ لفظ آپ سنیں گے تو فوراً ایک عجیب بات ہوگی کہ یہ تزکیے کا لفظ تو ہے، یہ تصوف کہاں سے آ گیا؟ تصوف کا لفظ تو قرآن مجید میں نہیں ہے نا۔ تو یاد رکھیں، ایک ہے حقیقت اور ایک ہے اس کے نام۔ آپ نام جتنے مرضی رکھ لیں، چیز کی جو حقیقت ہے وہ اصل بنیاد ہوتی ہے، حقیقت سب سے بڑی چیز حقیقت ہوتی ہے۔ تو تصوف کی حقیقت یہی ہے جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تصوف و سلوک کیا ہے؟ لوگوں کے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکالنے کی محنت کو تصوف کہتے ہیں۔ اب یہی ہے، تزکیہ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ ذہن میں سوال آئے گا، بھئی ٹھیک ہے مان لیا نام اس کا، لیکن تصوف نام کیوں پڑا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک ہے چیز کی حقیقت اور ایک ہے نام۔ نام بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
سب سے پہلے نبوت کے بعد پہلے امیر، پہلے حکمران جو مسلمانوں کے بنے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کہا جاتا تھا۔ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے حکمران حضرت عمر بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں کہتے تھے بلکہ امیر المومنین کا لفظ حضرت عمر سے شروع ہوا، اور پھر یہ چلتے چلتے بہت سارے حکمرانوں تک صحابہ کے درمیان میں رہا، پھر کئی حکمرانوں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا رہا۔ اچھا، پھر چلتے چلاتے سب سے پہلے سلطان کا لفظ محمود غزنوی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب خلیفہ کا مطلب بھی حکمرانی ہے، حکومت کا بڑا، اقتدار کا بڑا، اور امیر المومنین کا مطلب بھی حکمران ہے، اور سلطان کا مطلب بھی حکمران ہے۔ آج کوئی بندہ اگر یہ کہے میں حکومت بھی نہیں مانتا اور حکمران بھی نہیں مانتا، کیوں؟ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے دور میں اس کا ذکر ہے، لہذا میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کے سامنے ہم دلیل یہ رکھیں گے بھی دیکھو نام بدلتے رہے، کیا ہوا؟ آج کل صدر، وزیر اعظم کہتے ہیں، یہ خلیفہ وہی اس کی حقیقت ہے، امیر المؤمنین سلطان وہی اس کی اصل حقیقت ہے، حکمرانی کرنا، کسی اقتدار پر بڑے کا ہونا۔ وہ مختلف نام اگر بدلتے رہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل اسی طرح تصوف و سلوک، اگر کسی کو ہو یہ نام اچھا نہیں لگتا تو کوئی اور نام رکھ لے، لیکن اس کی حقیقت یہی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر دلوں پر محنت ذکر اذکار کے ذریعے سے، توجہات کے ذریعے سے کی جائے، وہی ہے جو تصوف اور سلوک کی حقیقت ہے، جس کو تصوف کا نام دیا گیا، میں اور آپ جسے تصوف کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، جس طرح فقہا نے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے شریعت کو مدون فرمایا، اب کوئی فقیہ، کوئی مجتہد وہ قرآن سے باہر نہیں نکلا، حدیث سے باہر نہیں نکلا، اس نے قرآن سے ہی مسائل نکالے ہیں، لیکن ایک بہترین مواد اکٹھا کر کے مجھے اور آپ کو دے دیا، میرے اور آپ کے لیے پکا پکایا کھانا ہے فقہ کی صورت میں۔ اب دیکھیں، اب جو سنتیں ہیں وہ بکھری پڑی تھی احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں، ایک ایک حدیث کو ہمارے بعض مشائخ نے بڑی زبردست مثال سے بیان کیا، فرمایا کہ جس طرح ایک بندے کے کمپیوٹر کے اندر مختلف علماء کی تقریریں ہوتی ہیں، مختلف نعتیں نظمیں ہوتی ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں، بندہ فولڈر بنا لیتا ہے، ایک فولڈر میں صرف نعتیں جمع کر لی، دوسرے فولڈر میں صرف علماء کی تقریریں جمع کر لی، تیسرے فولڈر میں صرف تلاوتیں جمع کر لی، یہ مختلف فولڈر بنا کر ان میں جمع کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح فقہا نے ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے بہترین فولڈر بنا دیے، یہ باب الجنازہ ہے، یہ باب الطہارت ہے، مختلف ابواب قائم کر کے ہر چیز کو جمع کر دیا ہماری آسانی کے لیے۔ اب یہ پکا پکایا کھانا ہے جس سے میں اور آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، کسی مفتی کو مسئلہ ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پورے ذخیرہ قرآن اور ذخیرہ احادیث میں غوطہ نہیں لگانا پڑتا، وہ فقہ کی کتب دیکھ کر مسئلہ بیان کر دیتا ہے۔ اب یہ جو فقہ ہے اس کو اخذ کیا گیا قرآن اور حدیث سے، بالکل اسی طرح مشائخ صوفیاء نے تصوف کو اخذ کیا ہے قرآن اور حدیث سے، قرآن اور حدیث سے باہر نہیں نکلے، قرآن اور حدیث سے بالکل باہر نہیں نکلے۔ اصول اور ضوابط جو اس کی اصطلاحات ہیں وہ ساری کی ساری قرآن اور حدیث سے نکالی گئی اور مدون کر کے تصوف اور سلوک ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب اس کے سلاسل پھر بنا دیے گئے، بہت سارے سلاسل کا ذکر ہے جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تصوف پہ 4 ادوار آئے ہیں، تصوف اور سلوک پہ 4 ادوار آئے ہیں۔ پہلا دور ہے کہ اس میں تصوف کے تمام رنگ نظر آئیں گے، تعلیمات نبوت بھی نظر آئیں گی اور کیفیات نبوت بھی نظر آئیں گی۔ نبوت کے دور میں تعلیمات نبوت بھی نظر آئیں گی، کیفیات نبوی بھی نظر آئیں گی، مثلا تبلیغ بھی نظر آئے گی، اخلاق بھی نظر آئیں گے، جہاد بھی نظر آئے گا، تعلیم و تعلم بھی نظر آئے گا، صبر توکل بھی نظر آئے گا، اور عجز و انکساری بھی نظر آئے گی۔ یہ سارے کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے رنگ، یہ تعلیمات نبی بھی ہیں اور کیفیات نبی بھی ہیں۔ تعلیمات نبی بھی نبی کے دور میں موجود تھی اور کیفیات نبی بھی نبی کے دور میں موجود تھی۔ اچھا، ان کے بعد دور آیا صحابہ کرام کا۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی
वो भी मरजुल बहरैन थे, यानी उनके दौर में भी तालीमात नबी भी नजर आएंगी और कैफियात नबी भी नजर आएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ समझाया उसका एक जाहिर है, एक बातिन है। इसको और आसान कर ले, जाहिर को तालीमात नबी कहेंगे और जो बातिन है इसको कैफियात नबी कहेंगे। अब इसका और तीसरा दौर है ताबईन का। ताबईन के दौर में भी अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से, जिस तरह आज खानकाई नज़म आबाद है, इन्होंने अपने इंतजाम किए और बाकायदा खानकाई नज़म को चलाया। बाकायदा लोगों की तरबियत की, लोग आते थे, इनसे अपने बातिल की इस्लाह कराते थे, अपने अंदर की इस्लाह कराते थे और फैज पा करके इनसे जाया करते थे। और इनके दौर में भी तसव्वुफ और सलूक का निचोड़ क्या रहा? अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। दावत और तबलीग के शोबे को इन्होंने मुनज़्ज़म किया। दिल की सफाई के लिए मुख्तलिफ हीले और बहाने इख्तियार करके मुख्तलिफ अंदाज से दिलों की सफाई की। तालीम और ताल्लुम का सिलसिला भी चला, दिलों की सफाई का सिलसिला भी चला और मखलूक से ताल्लुक तोड़कर खालिक के साथ ताल्लुक जोड़ने के तरीके भी बताए जाते थे। ये इनकी खानकाह मुबारकों के मुस्तकिल असबाब की तरतीब थी। इस अंदाज में इन्होंने अपने मुताल्लिकीन की, अपने साथ जुड़ने वालों की बाकायदा तौर पर इस्लाह फरमाई। चौथा दौर है तबा ताबईन का दौर। तबा ताबईन का दौर ये वो दौर है जिस दौर के हुक्मरान अयाश परस्त हो गए थे, मौज मस्ती की जिंदगी को उन्होंने इख्तियार कर लिया। इतनी मौज मस्ती की जिंदगी के वो हुक्मरान जो दीन के तमाम शोबों के बाकायदा बादू साबित होते थे, बल्कि खुद झंडा लेकर आगे चलते थे, वो अयाशियों में पड़ गए। जब वो अयाशियों में पड़े तो मशाइख को परेशानी लायक हुई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे जिनको उस वक्त फिक्र लायक हुई। ये अब क्या होगा? लोग तो सहाबा ताबईन को भूल जाएंगे, उनके जो तरीका कार थे, जिस अंदाज में उन्होंने दीन को अपने सीने से लगा के रखा, लोग तो इसको भूल जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया? गोशा नशीनी इख्तियार की, मुजाहिदे किए, लंबे लंबे मुराकबे किए। किस लिए? सिर्फ इसके लिए कि या अल्लाह हमारे सीने को खोल दीजिए ताकि हमें कोई रास्ता सूझे। यानी शुरू से ही हुक्मरान करते आ रहे थे हर काम, अब हुक्मरानों ने हाथ छोड़ दिए। अब इस काम को कौन लेके चले? अब काम चलाना क्योंकि मुश्किल हो चुका था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर ये लोग सर जोड़ के बैठे, उन्होंने मुराकबे किए, वही अंदाज इख्तियार किया जो गारे हिरा के अंदर अल्लाह के हबीब से सल्लम ने इख्तियार किया। कुछ समझ नहीं आती थी, क्या करूं? सारे लोग बुतों की इबादत करते हैं, अभी वही नाजिल नहीं हुई, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, मैं क्या करूं? आपसे सल्लम गारे हिरा के अंदर चले जाते, वहां पर जाकर क्या इबादत थी? हमें तो यही समझ आती है, वहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराकबे किया करते थे। अल्लाह की जात के बारे में सोचना, मेरा परवरदिगार ऐसे होगा, यही मुराकबा है। मेरे परवरदिगार की इस तरह की नेमतें हैं मेरे ऊपर, फिर दिल पर उसकी जरबे लगती हैं। जब जरबे लगते हैं तो दिल बनता है। अल्लाह के हबीब से सल्लम ने गारे हिरा के अंदर यही तरीका इख्तियार किया, हत्ता कि फिर रहमत नाजिल हुई दिल पर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उस्ताद बन के नहीं, कासिद बन के। कासिद, यहां पर एक बात की वजाहत करते चलो। अब मैंने मौलाना को किताब पेश की, किताब पेश करने की सूरत में मैं इनका उस्ताद नहीं हूं, मैं तो एक जरिया हूं दरमियान में। मैंने किताब इनको दी है, अल्लाह से जिब्राइल कलाम लेकर के आए, इमामुल अंबिया को पहुंचाया। अच्छा, अब यहां पर आप देखें, हर चीज तसव्वुफ की आपको कुरान और हदीस से साबित नजर आएगी। तसव्वुफ और सलूक की कोई चीज कुरान मजीद से ना बाहर है, ना हदीस से बाहर है। अल्लाह के नबी से सल्लम से जिब्राइल आए, क्या कहा? इक़रा, पढ़िए। आपसे सल्लम ने क्या? मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ने वाला। फिर फरमाया इक़रा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर यही फरमाया, मा अना बिकारी। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपसे सल्लम को सीने से लगाया, सीने से लगा के दबाया और फिर फरमाया इक़रा, तो आप फौरन पढ़ने लगे।
یہ وہ اتصال ہے جو مشائخ اپنی شہادت کی انگلی لگا کر ایک سالک کے دل پر اس کو جاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے سینہ لگا کر جبرائیل علیہ السلام نے وہ امانت منتقل کی جو اللہ کی طرف سے یہ قاصد لے کر کے آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پڑھنے لگے، تو تصوف اور سلوک کی ہر شے آپ کو یا قرآن سے ثابت نظر آئے گی یا حدیث سے ثابت۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ مشائخ نے لمبے لمبے مراقبے کیے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر القاء کیا۔ آپ کس طرح محنت کریں، جس طرح مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے لمبے لمبے مراقبے کیے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ سے پہلے والی زندگی اگر پڑھیں تو ایک اللہ والے کی قبر پر بیٹھ کر لمبے لمبے مراقبے کیا کرتے تھے، لمبے لمبے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں ایسی وسعت پیدا کر دی، ایک ایسی امانت منتقل کی، ایک ایسا طریقہ جاری کیا کہ دعوت و تبلیغ کی صورت میں آپ دیکھ لیں کتنی ہدایت پھیل رہی ہے۔ بالکل اسی طرح مشائخ صوفیاء نے جب لمبے لمبے مراقبے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر القاء کیا، ان کے دل پر الہام کیا، اور ان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ جاری ہوئے، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ انہی کو تصوف کی اصطلاحات کہتے ہیں، انہی کو تصوف و سلوک کی اصطلاحات کہتے ہیں۔ پھر وہ اصطلاحات مقرر ہوئی، پھر باقاعدہ طور پر انہوں نے اس پر کام کیا اور امت کے لیے ایک بہترین راستہ چھوڑ دیا جس کو میں اور آپ تصوف اور سلوک کہتے ہیں۔ تو مشائخ کے بار بار مراقبے کرنے سے، مجاہدے کرنے سے، محنت اور تگ و دو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اس چیز کو کھولا، اس کا نام انہوں نے تصوف رکھا، اور جو اس لائن پر چلنے والے تھے ان کو صوفی کہا جاتا تھا اس دور میں۔ یہ با ابتدا اس کی تبع تابعین کے دور سے صوفی کے لفظ کی باقاعدہ ابتدا شروع ہوا۔ پھر سلاسل بہت سارے بنے، سلسلہ اویسیہ جاری ہوا، سلسلہ اجمیہ جاری ہوا، سلسلہ قادریہ جاری ہوا، چشتی جاری ہوا، چشتیہ جاری ہوا، نقشبندیہ جاری ہوا، اور نوریہ جاری ہوا، ادہمیہ جاری ہوا، ایازیہ جاری ہوا، کرخیہ، سختیہ، جنیدیہ، رفائیہ، یہ تمام سلاسل جاری ہوئے، اور ہر سلسلے کا باقاعدہ ایک سرخیل ہوتا تھا، اور وہ بہترین ترتیب سے اپنے متعلقین کی اصلاح کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نوازش دیکھیں اور انداز دیکھیں، بہت ساری فقہاء نے لکھی لیکن چلی صرف 4۔ بالکل اسی طرح بہت سارے سلاسل جاری کیے گئے لیکن چلے صرف 4۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت دین کا کام لیا۔ انہوں نے پھر لوگوں کے دلوں پر محنت کی اور محنت کرنے کا حق ادا کر دیا، محنت کرنے کا پھر انہوں نے حق ادا کر دیا۔ اس کو ہمارے مشائخ کہتے ہیں سلسلۃ الذہب۔ اب میں اور آپ بیعت ہیں حضرت جی دامت برکات اللہ عالیہ سے، آگے حضرت جی بیعت ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی فرید زروبی رحمت اللہ علیہ سے، پھر یوں چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اس کو سونے کی سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر، سونے کی کنڈیاں، ہر ایک جو دوسرے سے جڑا ہوا ہے، نتھی ہوا ہے۔ ہمارے دل ہمارے شیخ کے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا دل اپنے شیخ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کا دل اپنے شیخ سے، یوں چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ جا پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ جا پہنچتا ہے۔ اور آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشر کے میدان میں شدت کی گرمی دیکھ کر ہر بندہ پریشان ہوگا، پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا بنے گا، اور معاشر کی گرمی مستقل ایک عذاب ہوگا، ہیٹ اور تپش سے ہر بندے کو پسینہ آئے گا، اپنے پسینے میں ہر بندہ غرق ہوگا، کھولتا ہوا پسینہ اس کے اندر ہوتے کھا رہا ہوگا۔ اس موقع پر چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، ان میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے جو 2 بندے آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں حضرت جی سے جو محبت ہے کس لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو تعلق ہے انشاءاللہ آپ جتنے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہیں،
अक्सर मजमा हमारे हजरत जी से बैत है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला क़यामत के दिन माशर के मैदान में अर्श का साया नसीब करेंगे। ये कितनी बड़ी करम नवाजी अल्लाह ताला की, किसी अल्लाह वाले से जुड़ना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत खास बात है, बहुत खास बात है कि अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले के साथ जोड़ दिया। अच्छा, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के नाम मुख्तलिफ अदवार में तब्दील होते आए हैं, मुख्तलिफ अदवार में। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये निस्बत मुंतकिल हुई हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बाद हजरत सलमान फारसी, फिर मोहम्मद बिन कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, उनके बाद इमाम जाफर, उनके बाद बायजीद बुस्तामी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से लेके बायजीद बुस्तामी तक इस सिलसिले का नाम था सिद्दीकिया, सिद्दीकिया इस सिलसिले का नाम था। अच्छा, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद यहाँ बायजीद बुस्तामी तक, फिर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से लेके हजरत अब्दुल खालिक गिजदवानी रहमतुल्लाह अलैह तक इस सिलसिले का नाम था सिलसिला तैतोरिया। फिर हजरत अब्दुल खालिक गिजदवानी रहमतुल्लाह अलैह से लेके हमारे हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह तक इस सिलसिले का नाम था सिलसिला खाजगान। और फिर हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह तक इस सिलसिले का नाम था सिलसिला नक्शबंदिया। और फिर हजरत मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह से लेके इस वक्त तक इस सिलसिले को कहते हैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया। अच्छा, बाज़ मशाइख ने इसको और अंदाज से भी तकसीम किया कि हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से लेके हजरत मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह तक ये सिलसिला नक्शबंदिया है, और आगे ये सिलसिला तरबिया है, किसमें हजरत मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक पर सालिकीन की सिर्फ तरबियत की जाती है। तो मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ दौर में इसके मुख्तलिफ नाम रहे हैं। अच्छा, हमारे जो असबाक हैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के 35 असबाक हैं। गोया के ये एक सीढ़ी है और इस पर 35 कदम हैं जिन पर चलकर एक सालिक मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। 35 असबाक हैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के। इन 35 असबाक में से 16 असबाक हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने मुदव्विन फरमाए। अल्लाह ताला ने उनके दिल पर इल्का फरमाया, उन्होंने वो सबक मुदव्विन फरमाए, और बकायदा हर सबक का अपना अपना असर था। इसकी तफसील अगर वक्त ने इजाजत दी मैं आखिर में अर्ज करूंगा। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह वो खुशकिस्मत इंसान है जिनकी पैदाइश से 157 साल पहले हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मुझे इस तरफ, बुखारा की तरफ इशारा किया, फरमाया मुझे इस तरफ से खुशबू आती है, मुझे इस तरफ से खुशबू आती है अल्लाह ताला के वलियों की, और खुशबू आती है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की। और फिर फरमाया कि बुखारा में एक शख्स पैदा होगा जो मुहम्मदुल मशरब होगा, वक्त में इजाजत इस पर भी बात करेंगे, मुहम्मदुल मशरब होगा, और अल्लाह ताला उससे खूब दीन का काम लेंगे और उसका नाम बहाउद्दीन होगा। यह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत की वलादत से करीबन 157 साल पहले ये जुमले इरशाद फरमाए। ये अल्लाह वालों पर अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम होता है, और इल्हामी कैफियत में कश के जरिए से, इल्हाम के जरिए से अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को बहुत सारी बातें बता देते हैं। अच्छा, जब हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए 3 दिन के थे, आपके वालिद आपको लेकर हजरत हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग हैं बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनके पास लेकर के गए। आपके वालिद आपको 3 दिन की उम्र में हजरत बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर के गए और फरमाया कि मेरे इस बच्चे को देखें। तो हजरत बाबा समासी रहमतुल्लाह अलैह मुखातिब हुए अपने खलीफा अजल, सबसे बड़े जो हजरत के खलीफा मजाज थे हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह, उनसे फरमाया मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, मेरे बाद इस बच्चे की तरबियत आपने करनी है, मेरे बाद इस बच्चे की तरबियत अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के जिम्मे लगाया कि इनकी तरबियत आपने करनी है। अब अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा तौर पर हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह जब जवान हो गए इनकी इस्लाह फरमाई, इनसे मुजाहिदे कराए,
बहुत सारी इस पर बहुत सारे वाकयात हैं, मैं सिर्फ एक वाकया अर्ज कर देता हूं। इनसे मुझे इनकी तबीयत ये थी। अच्छा, हमारे सिलसिला आलिया में एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत ख्वाजा अंजीर फगनवी, महमूद अंजीर फगनवी रहमतुल्लाह अलैह। महमूद अंजीर फगनवी रहमतुल्लाह अलैह से लेके अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह तक, ये जो दरमियान में मशाइख गुजरे हैं, ये जाहरी जिक्र भी कराते थे। वैसे हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में जिक्र जितने भी हैं वो सारे सिरी हैं, यानी आहिस्ता आवाज में जिक्र किया जाता है, लेकिन वो जारी जिक्र भी कराते थे। तो हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद उस वक्त सालिक थे, मुरीद थे हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के। हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह जब जारी जिक्र शुरू करते तो इनकी तबीयत पर बोझ पड़ता था, ये नहीं बैठ सकते थे। थोड़ी देर बैठते, उसके बाद आहिस्ता से खामोशी से मजलिस को छोड़ के चले जाते थे, मजलिस को छोड़ के चले जाते थे। अच्छा, इस पर यह हर जगह पे होता है, जो पीर भाई होते हैं उनके अंदर एक खास किस्म का हसद होता है। और यह बात हजरत अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें तो आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में बड़ी बेहतरीन साफ दिखाई देगी। भाइयों का बड़ा अजीब ताल्लुक होता है, जितने करीब होते हैं उतने मामलात के बिगड़ने का बहुत ज्यादा, क्योंकि शैतान वहीं पे हमला करता है जहां उसे नजर आए कि यहाँ पे मेरे खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयां होंगी, लिहाजा इस जगह पे मैंने डाका डालना है। तो अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस से जब हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह उठने लगे, एक दो दफा उठे तो देख लिया भाई ये उठ जाते हैं जब जिक्र जारी शुरू होता है। तब उन्होंने शिकायत की अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत ये तो आपकी मजलिस में बैठते ही नहीं, ये तो आपसे भी बदजन हुआ जा रहा है, आप जिस अंदाज में जिक्र कराते उस अंदाज में ये जिक्र करता नहीं। तो हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ दिन उनकी बातों को सुना और उसके बाद अजीब कलाम फरमाया। अच्छा, कभी भी मुर्शिद को पीर भाइयों की शिकायत ना लगाए, इससे पीर का दिल दुखता है। जिस तरह दो भाई आपस में लड़े और भाई भाई की बाप को शिकायत लगाए तो बाप का दिल दुखता है, दिल खुश थोड़ी होगा। हाँ, जब पानी हद से निकलने लगे, सर से ऊपर गुजरने लगे, तो फिर गुंजाइश है शायद बात करने से उनकी तवज्जो की वजह से अल्लाह ताला दोनों की इस्लाह फरमा दे, फिर इस बात के चांस होते हैं। तो हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह ने सारे लोगों को मुखातिब किया, सारे लोगों से कलाम किया और अजीब जुमले इरशाद फरमाए। फरमाया, तुम मुझे इससे बदगुमान करने की कोशिश करते हो, तुम इसे जानते नहीं, इससे ज्यादा नजर करना, इस पर ज्यादा नजर करना ये मेरे इख्तियार में नहीं है। इस पर ज्यादा नजर करना, इसको ज्यादा तवज्जुहात से नवाजना, इसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होना ये मेरे इख्तियार में नहीं है और मैं मजबूर हूं। और फरमाया कि ये सिर्फ मैं अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा तसव्वुफ वाला, बल्कि शेख के हुक्म को भी पूरा कर रहा हूं, मैं शेख के हुक्म को भी पूरा कर रहा हूं। और ये हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फनाफी शेख थे, बड़ी मोहब्बत थी शेख के साथ, कमाल दर्जे की मोहब्बत थी। और याद रखिए, काम मोहब्बत से होता है, काम होता ही मोहब्बत से है। हमने तो बाज मशाइख से यहां तक सुना कि एक सालिक 10% मेहनत कर ले और 90% शेख से मोहब्बत करने लग जाए, उस साले का काम हो जाता है। हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत की बहुत कमी है, शेख के साथ मोहब्बत की बहुत कमी है। हम इस कमी को पूरा करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला बहुत नवाजेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत इस अंदाज में मिली कि हजरत मिलने के लिए गए अपने शेख को। शाम का वक्त था, घर जब पहुंचे तो हजरत इशा पढ़ के घर दाखिल हो चुके थे। अब ठंडा सर्दियों का मौसम था और कोई और करीब जगह नहीं थी जहां पे हजरत ठहर सकते। तो हजरत ने क्या किया कि अपने शेख के दरवाजे पर बैठ गए। इशा के बाद सर्दियों के मौसम में दरवाजे पर बैठ गए। अब दरवाजे पर बैठे तो कुछ नींद ने गलबा किया, तो शेख के दरवाजे पर यूं सर रख के सो गए, शेख के दरवाजे पर यूं सर रख के सो गए। जब सुबह के वक्त हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकलने लगे, उन्होंने कुंडी को खोला, अब ये नींद में थे, जो ही दरवाजे को खोला हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के सर पर हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के पांव लगे। उन्होंने कहा ये क्या है। अब हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद खड़े हो गए, मैं तुम यहां कैसे, और मैं हजरत मिलने के लिए आया था सुबह सवेरे। तो अब बड़ी मुश्किल से झिझकते हुए इन्होंने अर्ज की, हजरत मैं इशा के बाद पहुंचा था, आपने दरवाजा बंद कर लिया था तो मैं इंतजार में बैठ गया। तो हजरत ने फौरन दोनों कंधों से पकड़ा, अपने सीने से लगाया, उसी जगह पे खड़े खड़े इनको इजाजत बैत और खिलाफत दे दी।
پھر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمتullah علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ تصوف و سلوک کے ابتدائی 16 اسباق یہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمتullah علیہ ترتیب دیے، مدون فرمائے، اور ہر سبق کا اپنا اثر ہے۔ لطیفہ قلب کا سبق ہے، اس کا اپنا اثر ہے، اس سے بندے کی شہوات کنٹرول ہوتی ہیں۔ میں اکثر ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں، اگر بچے گھر میں تنگ کرتے ہیں، اگر بچے پر آپ اس کو تجربہ کریں، بچوں کو شہوت ہوتی ہے کھانے پینے کی، اور وقت پیسے مانگیں گے، آپ یہ سبق کرائیں، یہ شہوت ختم ہو جائے گی۔ عورتوں کو شہوت ہوتی ہے بس میک اپ، زیب و زینت، ہر نئی شادی پہ نیا جوڑا، ہر نئے فنکشن پہ نیا جوڑا، تو آپ اپنے گھر والوں کو اگر یہ سبق کرائیں تو یہ شہوت کنٹرول ہو جائے گی۔ مردوں کو جنسی شہوات ہوتی ہیں، ملاپ کی شہوت ہوتی ہے، اگر ایک مرد لطیفہ قلب کا سبق صحیح طور پہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کلی طور پر اس مرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ سوائے جائز جگہوں پر کسی اور جگہ پہ اشتہا ہی نہیں آئے گا، شہوت ابھرے گی نہیں، کنٹرول ہو جائے گی۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا دوسرا سبق ہے لطیفہ قلب کے بعد لطیفہ روح۔ اس سبق کے کرنے سے بندے کا غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ ہم گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ غصے کی وجہ سے، یہ روحانی مرض ہے۔ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے غصہ ہے اور کر کچھ نہیں سکتے، غیبت شروع کر دی۔ بہتان کیوں لگاتے ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو لطیفہ روح کا سبق کرنے سے بندے کا غصہ کنٹرول ہوتا ہے۔ ہر سبق کے اپنے اثرات ہیں، ہر سبق کے۔ لطیفہ خفی کا سبق کرنے سے بندے کا تکبر ختم ہوتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمتullah علیہ نے پھر باقاعدہ طور پر اسباق ترتیب دیے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 16 اسباق حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمتullah علیہ ترتیب دیے، جن میں 5 لطائف امر کے ہیں اور 2 لطائف جو ہے یعنی ذکر کے 7 لطائف ہیں، جن میں سے 5 جو ہے وہ امر کے ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، اور اس کے بعد 2 لطائف جو ہیں وہ عالم خلق کے ہیں، لطیفہ نفس اور لطیفہ قالبیہ۔ اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں، اس کو سلطان اچھا، بعض مشائخ نے جب ان کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے وجود کو جاری فرما دیا اپنے ذکر اور اپنی یاد میں۔ بندے کے اعضاء پھر پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ عبدالمالک رحمتullah علیہ ان کی تو یہ کیفیت تھی کہ داخل تو داخل لا، خارج میں بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ مٹی کے ڈھیلے کو جس کو حضرت اٹھاتے اس سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ محنت کرنے سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور 2 سبق ہے تحلیل کے، حبس دم اور اس کے بعد تحلیل لسانی، یہ ٹوٹل ہو گئے 7۔ یہ 7 اسباق ابتدائی طور پر سالک کو کرائے جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سارے امراض سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے، انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو ہندوستان میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمتullah علیہ نے متعارف کرایا، اور ان کے بعد حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمتullah علیہ، خواجہ عبید اللہ احرار رحمتullah علیہ نے اس کو مزید عروج پر پہنچایا، اور حضرت مجدد علی ثانی رحمتullah علیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو پوری دنیا کے اندر متعارف کرایا۔ پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ پھر متعارف ہوا ان کی وجہ سے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ اچھا، میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، ہمارے ہاں مستقل طور پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، اچھا یہ جو آپ بیعت کرتے ہیں کسی اللہ والے سے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، تو آپ بیعت کیوں کراتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ہر چیز قرآن مجید سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے مشائخ قرآن و حدیث سے باہر نکلے ہی نہیں، قرآن و حدیث سے باہر نکلے ہی نہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے مشائخ قرآن مجید کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے تھے۔ بیعت کا عمل قرآن سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا اور بہت ساری خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بیعت کرو، یا رسول اللہ ہمیں بیعت کرو۔ اب انہوں نے بیعت کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا، اور کن چیزوں پر بیعت کرو وہ بھی انہوں نے خود ہی بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے سفارش بلکہ حکم دیا، فرمایا آپ بیعت کرو انہیں، آپ انہیں بیعت کرو۔ اب آیات پڑھیں سمجھ آئے گا۔ یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، مومن عورتیں آئیں، کہنے والے کہتے ہیں
اللہ کے نبی نے کافروں کو تو بیعت کیا ہے، مسلمانوں تو کبھی بیعت نہیں کیا۔ اب یہاں دیکھو، اذا جاءک المؤمنات، محبوب جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یوں نہیں فرمایا اذا جاءک المشرکات، یوں نہیں فرمایا اذا جاءک الکافرات، یوں نہیں فرمایا اذا جاءک المنافقات، منافق عورتیں آئیں، کافر عورتیں آئیں، مشرک عورتیں آئیں، نہیں، کیا فرمایا اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آ کر آپ سے کہیں یبایعنک، کیا میں آپ بیعت کر لیں، یہاں پر بیعت کا لفظ ہے باقاعدہ، یبایعنک، فرمایا اگر وہ آپ سے آ کر کے کہیں یا رسول اللہ ہمیں بیعت کر لیجئے، فرمایا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہمارے مشائخ کیا پڑھاتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، اس بات کی گواہی دو۔ بعض مشائخ ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھوا دیتے ہیں، تو اس میں بھی انہی چیزوں کا اقرار ہے، پورے قرآن مجید کا اقرار کرایا جاتا ہے۔ اب ہر چیز قرآن سے ثابت، ولا یسرقنا، ہم سے بیعت لیجئے محبوب اس بات پر ہم چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، ہم زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرنے والے تھے، زندہ دفن کرنے والے تھے، ان کے سامنے فرمایا کہ اس بات پر ہمارے سے بیعت لو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے خود جو فرما دیا، میں بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں درمیان میں۔ ایک جملہ ہمارے بیعت میں ایک جملہ ہوتا ہے، اس کی زبردست اصل ملی۔ شیخ جب بیعت کرتا ہے تو بیعت کرتے وقت شیخ کہتا ہے کہ مرشد کی شریعت کے کسی مسئلے میں مرشد کی مخالفت نہیں کرو گے، اس کا باقاعدہ ثبوت، ولا یعصینک فی معروف، فرمایا نیکی کے کاموں میں، معروف کاموں میں، خیر کے کاموں میں محبوب آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ شیخ بھی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، منو عن، یہی الفاظ۔ اچھا کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے محبوب سے فبایعہن، محبوب ان کو بیعت کرو، محبوب ان کو بیعت کرو۔ بیعت کا عمل قرآن سے بھی ثابت ہے اور بیعت کا عمل احادیث سے بھی ثابت ہے، بیعت کا عمل قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم سے فرمایا، حالانکہ ہم مسلمان تھے، وہ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے؟ کس بات پر؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے۔ وہی جملے جو قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں۔ تو بیعت کا عمل قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، بلکہ ہمارے مشائخ نے تو قرآن اور حدیث سے ادھر ادھر ہٹنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں، اچھا یہ جو مشائخ یہاں پہ انگلی رکھ کے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ہر چیز آپ کو یا قرآن میں نظر آئے گی یا حدیث میں نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابیہ یا رسول اللہ میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا صحابہ کیسے کھڑے لوگ تھے، وہ ہر بات آ کے بتاتے تھے، ہر کیفیت آ کے بتاتے تھے۔ ہم ترقی کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیفیت ہی نہیں بتاتے۔ میں اپنے ساتھیوں سے اکثر کہا کرتا ہوں، شیخ کو بتانا ہوتا ہے حضرت مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، کوشش کے باوجود نہیں چھوٹ رہا۔ ہماری عادت اس کے بالکل الٹ ہے، اچھے خواب بتائیں گے، اچھی کیفیت بھی بتائیں گے، نہ برے خواب بتائیں گے نہ بری کیفیت بتائیں گے۔ حالانکہ بری کیفیت بتا کر، برے خواب بتا کر شیخ سے توجہات سلبیہ کی لے کر اپنے گناہوں کو سلب کرانا ہوتا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہی نہیں، جب بتاتے نہیں تو توجہات حاصل ہی نہیں کرتے۔ جو بندہ جتنا اپنے آپ کو کلیئر کر کے شیخ کے سامنے پیش کرے گا، اتنی بہترین انداز اس بندے کی اصلاح ہوگی، اتنے بلند مقام تک پہنچے گا۔ مجھے ایک ہمارے دور کے ساتھی ہیں، اور وہ ایک دفعہ کہنے لگے، انہوں نے ایک بات کی میرے ساتھ شیئر کی، تو میں نے اس سے کہا آپ اپنے شیخ سے جہاں آپ کا تعلق ہے ان سے اس بات کو اظہار کریں۔ تو وہ مجھے عجیب جملہ کہنے لگے کہ شاید میرے حضرت نے اس سال میرے لیے پگڑی تیار کر رکھی ہو، میں یہ بات بتا کے کیوں پگڑی ان سے واپس لوں۔ اب ہمارا ذہن تو یہ ہوتا ہے، جب ایسا ذہن ہو پھر اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اصلاح کرانے کے لیے اپنے آپ کو کلیئر کر، یہ عادت نہیں چھوٹ رہی حضرت۔ اور ہم نے دیکھا ہے
जितना बड़ा गुनाह शेख के सामने आके मुरीद जिक्र करता है, उतने शेख की मोहब्बत उस बंदे से बढ़ जाती है, अल्लाह की कसम बढ़ जाती है। शेख को पता चल जाता है ये बंदा इस्लाह कराना चाहता है, ये बंदा ड्रामेबाजी नहीं, सिर्फ यूं गर्दन झुकाना है इसकी आदत नहीं, अपने आप को बदलना चाहता है। हम हजरत जी से जुड़े हैं तो इस अंदाज में जुड़े, अपने आप को क्लियर करके खोल के हजरत के सामने पेश करें, अल्लाह की कसम बेहतरीन फूल बनेंगे, बेहतरीन मर्तबा और मकाम हासिल करेंगे। अच्छा आके साहब खुद, अब देखो हमारे यहाँ कोई बंदा ये नहीं कह सकता अपने मुर्शिद को आके, हजरत मुझे, मैं अपने साथियों से कहा करता हूं, तुम तो ये भी नहीं आके कह सकते कि मुझे लड़कियां और औरतें ताड़ने की आदत है। अब साहबी देखो उसको फिक्र थी अपनी, साफ आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह जिना मैं नहीं छोड़ सकता। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस ज़िक्र में क्या होता है, पहले बयान फिर शेख की तवज्जुहात, अल्लाह के नबी ने पहले उसको समझाया, बयान हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं उसके सीने पर उंगलियां रखी और फरमाया अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू। ये कहने की देर थी, वो सहाबी उसी मजलिस में कहता है, या रसूलुल्लाह अब मुझे इतनी नफरत किसी गुनाह से नहीं जितनी जिना से है। सहाबा मेरे और आपकी तरह नहीं थे, हमारा आलम तो ये है ना, गए अपने मोहल्ले के मौलवी के पास, दम कर दो, सर पे हाथ रखा, मौलवी साहब ने दम कर दिया, आप पूछा ठीक हो गए हो? हम कहते हैं अगर मौलवी साहब को कहा कि ठीक नहीं हुआ सर दर्द, मौलवी साहब कहीं नाराज ना हो जाए, हाँ उन सब काफी फर्क पड़ गया है, हम तो वैसे भी कह देते हैं। सहाबा ऐसे नहीं थे, सहाबा बिल्कुल खुले खुले लोग थे, साफ साफ बीमारी थी साफ बयान की, अब नहीं थी तो साहब ही कहा ना, या रसूलुल्लाह अब मुझे इतनी नफरत किसी गुनाह से नहीं जितनी जिना से है। यह कैफियत बन जाती थी सहाबा कराम की। अच्छा मशाइख ने लिखा है, अल्लाह के नबी ने यूं अपना हाथ मुबारक उसके सीने पर रखा, आप सल्लम का हाथ उस सहाबी के तमाम लताइफ पर आ चुका था और पैगंबर की तवज्जुहात पड़ चुकी थी और पांचों लताइफ उसके जारी हो चुके थे, इस वास्ते गुनाह की आदत जाहिर हो गई। तो ये उंगलियां रखकर अल्लाह अल्लाह करना भी साबित है, कोई चीज इससे बाहर है नहीं। अच्छा कई लोग कहते हैं मुराकबे में अल्लाह बुलंद आवाज से बाद मशाइख कह देते हैं, तो ये कहां से साबित है? याद रखिए लफ्ज अल्लाह जब अल्लाह से मोहब्बत करने वाला अदा करता है उसकी एक तासीर होती है जिसको आम बंदा नहीं समझ सकता, इसको आम बंदे की समझ चले इस रास्ते पर फिर समझ आएगी अल्लाह के। और यह भी हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं जंग से वापसी पर एक दरख्त के नीचे, अपनी तलवार मुबारक रख के आप आराम फरमा रहे हैं। एक यहूदी आया, उस यहूदी ने मौके को गनीमत जानते हुए आहिस्ता से उस तलवार को उठाया, तलवार उठाने के बाद आप सल्लम को बेदार किया और पूछने लगा अब आपको इस तलवार से कौन बचाएगा? आप सल्लम बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में खड़े होके हजूर ने फरमाया अल्लाह, बस ये कहने की देर थी, वो थर थर कांपने लगा, वो कांपने लगा, उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। अच्छा हमारा मिजाज तो ये है कि हमें अगर कोई डराए ना ऊंची आवाज से हम डर जाते हैं, जिस तरह सहाबा मक्का मदीना के थे और जंगजू थे, लड़ाके थे, इसी तरह उस दौर के काफिर भी जंगजू और लड़ाके थे। वो ये नहीं सिर्फ ऊंची आवाज सुन के वो डर गया था, वो लफ्ज अल्लाह की एक हैबत और तासीर थी जो उसके ऊपर मुसल्लत हुई और वो मजबूर हो गया तलवार गिराने पर, अब लगा कांपने। आपसे सल्लम मुस्कुराए, अब मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? हर चीज आपको कुरान और हदीस से साबित नजर आएगी। हमारे मशाइख कुरान और हदीस से बाहर बिल्कुल नहीं निकले, बिल्कुल बाहर नहीं निकले। अच्छा हमें फायदा क्यों नहीं मिलता? हमारे बहुत सारे साथी इस बात का भी गिला करते हैं, हम सबक भी करते हैं और तरतीब से करते हैं, तमाम असबाक कर रहे हैं, लेकिन असबाक का असर नहीं होता, सबक का असर नहीं होता हमारे ऊपर। इसकी मशाइख ने 3 वजूहात बयान किए, इसकी 3 वजह मशाइख ने बयान की और उन वजह का वजूहात का नाम क्या लिखा? नाम यह रखा कि शेख के साथ बेवफाई। 3 बेवफाइयां जो बंदा शेख और मुर्शिद से के साथ करता है, वो बेवफाइयां इतनी खतरनाक होती हैं, ये असबाब करने के बावजूद तरक्की नहीं कर पाता। उन 3 में पहली बेवफाई फरमाया असबाब के बावजूद महरूमी की। शेख से बेवफाई का पहला दर्जा यह है कि अपने पीर भाइयों के दरमियान उनमें ऐब ढूंढने की कोशिश करता रहता है। अपने पीर भाइयों का जो ऐब बयान करता है, असबाब के असरात उस पर नजर नहीं आते।
وہ شیخ کے فیض سے محروم ہوتا ہے. کبھی بھی اپنے پیر بھائی کی، ایک تو ہے ویسے ہمارا بھائی، اللہ کی قسم اگر ہم باریک بینی سے دیکھیں ہمارے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ محترم ہیں ہمارے لیے پیر بھائی. یہ تعلق ہمارا ان کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہے، کوئی ذاتی غرض نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تعلق ہے ہمارا. پیر بھائیوں کے عیب نہ ڈھونڈیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرمایا، جو بندہ لوگوں کی برائیاں دیکھنے کا عادی ہو، لوگوں کی برائیاں دیکھنے کا عادی ہو، سمجھ لو کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکار دیا گیا. اور جو آدمی لوگوں کی اچھائیاں دیکھنے کا عادی ہو، سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ ہے کہ اللہ خود اسے اپنے قریب کرنے چاہتے ہیں. حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرمایا، جس بندے کو دیکھو وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے. وکیل کون ہوتا ہے؟ جو ہر بات کی گہرائی تک جاتا ہے. بعض لوگ لوگوں کے عیبوں کی بھی گہرائی تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عیب بھی اس کے اندر، یہ عیب اچھا یہ بھی ہے اس کے اندر، وہ گہرائی کے اندر مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرمایا، جس بندے کو دیکھو وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے. اب خفیہ تدبیر کے شکار کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ رہے گا مسلمانوں میں. خفیہ تدبیر کا مطلب یہ، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے ایمان بھی چھین لیں گے. عام مسلم بھائی کے بارے میں اگر اس کے عیب ٹٹولنا اتنا خطرناک ہے تو پیر بھائی کے عیب ٹٹولنا کتنا خطرناک ہوگا. تو شیخ اور مرشد کے ساتھ پہلی بے وفائی، پہلا درجہ بے وفائی کا جس سے ایک سالک محروم ہوتا ہے، سبق کے اس پہ اثرات نہیں آتے، وہ یہ کہ اپنے پیر بھائیوں کے عیب ڈھونڈنا اور پھر ان عیبوں کو بیان کرنا. اور دوسری چیز، شیخ سے بے وفائی کا دوسرا درجہ ہے شیخ اور مرشد کے خلفاء میں برائیاں نظر آنے لگ جانا. اپنے شیخ اور مرشد کے خلفاء کے اندر برائیوں کو ڈھونڈنا، ان کے اندر عیب کو ڈھونڈنا بہت خطرناک ہے. جس طرح مشائخ نے لکھا، محدثین نے لکھا ہے نا کہ سنت پر عمل نبی پر اعتماد ہے، سنت پہ عمل نبی پر اعتماد ہے، اور بدعات کا اختیار کرنا نبی پر بد اعتمادی ہے. بالکل اسی طرح شیخ کے خلیفہ مجاز کو قبول کرنا شیخ پر اعتماد ہے، اور قبول نہ کرنا شیخ پر بد اعتمادی ہے. اور شیخ پر بد اعتمادی کتنی خطرناک ہے کسی اور موقع پر. تو شیخ سے خلفاء سے بد اعتمادی، اس کو مشائخ نے یوں فرمایا کہ ہمارے بہت سارے ساتھی کسی اور کے لگائے ہوئے پودے کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اپنے شیخ کے لگائے ہوئے پودے کو قبول نہیں کرتے. بڑا گہرائی والا جملہ میں نے استعمال کیا. کسی اور شیخ کا تراشا ہوا ناگینہ قبول کر لے، بڑا خوبصورت ہے یار، لیکن اپنے شیخ کا تراشا ہوا ناگینہ وہ قبول نہیں کرتے. اس کے اندر یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، یہ خرابی بھی ہے. یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک سالک اسباق بھی کرتا ہے لیکن سبق کے اثرات اس پر نمودار نہیں ہوتے. تیسرا بے وفائی کا درجہ جس کی وجہ سے ایک سالک شیخ اور مرشد کے اور اسباق کے فیض سے محروم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایسا آدمی، ایسا بندہ پھر گرتے 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 ایک وقت آتا ہے اس کو شیخ کے اندر بھی عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں. ہم نے تو مشائخ سے سنا ہے شیخ کی موجودگی میں کسی اور پر محبت کی نظر ڈالنا یہ بھی بہت خطرناک ہے. تو شیخ سے بد ظن ہو جانا کتنا خطرناک ہوگا. شیخ سے بد ظن ہونا یہ وہ چیز ہے جو ایک سالک کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یا شیخ کے اندر عیب ڈھونڈنے کی خود کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. بہت. یہ کسی ویسے کوئی اللہ والا آپ کے سامنے تو اس کے اندر بھی عیب ڈھونڈنے کی اجازت نہیں ہے، تو شیخ پر اس کے اندر عیب ڈھونڈنا یہ تو بہت اگلے درجے کی چیز ہے. جب یہ عیب ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، اس کو شیخ کے اندر غلط فہمی، پھر بدگمانی، آخر میں یہ بندہ پھر بد زبانی پر اتر آتا ہے. اس حرکت سے سلسلے کے جتنے مشائخ جو پہلے گزر چکے ان سب کی توجہات اور فیض سے یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے. پھر اس کے اثرات اس کے اوپر
وہ سارے مشائخ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں. یہ لکھا ہے جملہ حضرت امام ہمارے مشائخ نے, جہاں سے میں نے نوٹ کیا. اور میں پھر وہ باقاعدہ طور پر شیخ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے اندر بے سکونی, بے چینی اور بے برکتی آ جاتی ہے, حتیٰ کہ یہ بندہ ایک وقت آتا ہے فتنہ بن جاتا ہے. ایسا بندہ پھر فتنہ بنے بغیر نہیں رہتا. ہمارے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرمایا شیخ پر اعتراض نہ کریں. حضرت مجدد الفسانی بہت بڑے آدمی ہیں. میں نے جس طرح حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی, میرا ارادہ تھا اس پر بات کرنے کا, میں وقت کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں, میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ بہت پائے کے بزرگ ہیں, بڑے عجیب انسان تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمارے مشائخ کے ہاں میں ایک معاملے میں کسی بڑے جید عالم ہیں, ہمارے عزیز ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ اس چیز سے تھوڑا انکاری تھے. تو میں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب عبارت پیش کی اس عنوان پر, تو کہنے کہ بس. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا امام ربانی مجدد الفسانی وہ ہیں جن کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں, اگر انہوں نے یہ کہا تو بالکل ٹھیک ہے, بہت بڑے آدمی ہیں حضرت امام ربانی. اچھا, ان کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مجدد الفسانی ہے تو میرا مرید, لیکن میرے جیسے ہزاروں ستارے مجدد الفسانی کے سورج کے اندر گم ہو جائے. اتنے عجیب آدمی تھے. اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید مجدد الفسانی کو اس طرح ڈھونڈا کرتے تھے جس طرح صادق اور سچا طالب مرید اپنے شیخ کو ڈھونڈا کرتا ہے. اتنی عجیب ان کی کیفیت تھی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ پر اعتراض نہ کریں, اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. رائی کے دانے کے برابر تھوڑی سی چیز بھی آپ کو ادھر ادھر اس کو معلول کریں. شریعت کا زبردست, شریعت تو کمال ہے یار, شریعت کا کیا زبردست اصول ہے. اگر آپ نے کسی بندے کے اندر ایک عیب دیکھا, اس عیب کی 100 تعویلیں نکلتی ہیں, 99 تعویلیں ہیں غلط, ایک تعویل اگر صحیح ہے تو صحیح تعویل کو لے لو. تعویل نکالی جا سکتی ہے نا اعتراض کرنے کے بجائے. جب پکڑا تھا شیخ اور مرشد سوچ سمجھ کے پکڑا تھا, یقیناً ہر بندہ سوچ سمجھ کے پکڑتا ہے. اب اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور میں شیخ پر اعتراض نہ کرے اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہو, کیونکہ اس سے محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. شیخ پر اعتراض کرنے سے محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور موقع پر فرمایا, جب